بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، وہ ذات جو رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر تبدیل کرنے والی ہے۔ سبھی ناظرین کو چشتی وائس کی جانب سے محبتوں برا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو ایسے ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا موضوع درود پاک کی فضیلت کا ایک واقعہ۔ تو موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری محبت کا یہ رشتہ یوں ہی مستوار رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اسی دوران اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کوئی خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا کہ پریشانی ختم ہو چکی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری رات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر حکم فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار اور دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہاں موجود کھڑا ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا؟
حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب قرض دینے والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہہ دیا کہ آپ کا شکریہ لیجئے، اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے لیے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان واقعات کو سن کر سمجھ کر ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سانسوں وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔